السلام علیکم ناظرین۔ انسان سمجھتا ہے جو وہ چاہے گا کر لے گا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا وہی ہے جو رب کائنات اس کے لیے مقرر کر چکے ہوتے ہیں۔ والدین کی خواہش تھی کہ بچہ ڈاکٹر بنے، اور ایسا ہی ہوا۔ مشہور میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پریکٹس بھی شروع کر دی، مگر اس کو کسی اور کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آج اس بچے کو دنیا بڑے ڈاکٹر کے طور پہ نہیں بلکہ عظیم مذہبی اسکالر کے طور پہ یاد کرتی ہے۔ ایسا اسکالر جس کی پیشن گوئیاں آج 35-30 سال بعد پوری ہو رہی ہیں، اور پاکستان کا چیف جسٹس بھی اپنی سماعت کے دوران اسے کوٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عرب دنیا کا زوال ہو یا اسرائیل پسندی کی پاکستان میں باتیں، اور اسلامی صدارتی نظام کے بارے میں بھی بات کریں گے، مگر اسے قبل اسکالر کی زندگی پر مختصر نظر۔ 26 اپریل 1932 کو اسرار احمد مشرقی پاکستان کے صوبہ حصار میں پیدا ہوئے، جو آج کل ہریانہ انڈیا کا حصہ ہے۔ والد صاحب انڈیا کی برٹش گورنمنٹ میں سول سرونٹ تھے۔ ڈیوٹی کی وجہ سے ہریانہ سے سائیوال منتقل ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لوکل ایریا سے ہی حاصل کی، جس کے بعد لاہور چلے گئے، کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن لیا۔ 1954 میں MBBS کی ڈگری لی اور پریکٹس شروع کر لی۔ 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں بھی ماسٹر کیا۔ اس تعلیمی عرصے کے دوران آپ نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے وقت اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیا۔ 1995 میں جماعت اسلامی جوائن کر لی، جس کی قیادت کر رہے تھے مودودی صاحب۔ 1957 میں جماعت اسلامی سیاست میں آئی تو آپ نے جماعت چھوڑ دی، کیونکہ آپ اس قسم کی سیاست کے حق میں نہیں تھے اور انقلابی سیاست چاہتے تھے، جو کہ متحدہ ہندوستان کے وقت جماعت کی پالیسی تھی۔ 1960 میں آپ کراچی منتقل ہوئے۔ جمہوری نظام کے سخت ناقدین میں سے تھے اور امریکن صدارتی سسٹم کو خلافت کے قریب ترین نظام سمجھتے تھے۔ آپ کی رائے تھی کہ اسلامی ریاست کا سربراہ کسی بھی اکثریت کے ساتھ کیے گئے فیصلے کو مسترد کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے۔ 1981 میں آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اسلام اور پاکستان پہ 60 سے زیادہ کتب لکھیں، جن میں سے 9 کا انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ابو لالا مودودی اور علامہ اقبال سے خاصے متاثر تھے۔ جماعت اسلامی چھوڑنے کے بعد تنظیم اسلامی کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد خلافت اسلامی کا نفاذ تھا۔ 2007 میں پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تو اسرار احمد نے پریس کانفرنس کی اور ایمرجنسی اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ مشرف سے استعفیٰ بھی ڈیمانڈ کیا۔ 1995 میں نارتھ امریکہ کی اسلامک سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اسلام کے دوبارہ عروج کا عمل دنیا کے مختلف خطوں میں شروع ہونے والا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دنیا کے درمیان جھڑپ ہوگی، جو کہ یہودیت یا اسرائیل کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے لیے مسلمانوں، خصوصاً امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ 2002 میں خراب طبیعت کے باعث تنظیم اسلامی کی امارت چھوڑ دی۔ 14 اپریل 2010 78 سال کی عمر میں لاہور اپنے گھر میں ہارٹ اٹیک کے سبب انتقال کر گئے۔ آپ نے اپنا ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا، جہاں آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ترجمہ، تشریح، تفسیر پڑھائی جاتی تھی۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا، ویسٹرن یورپ، نارتھ امریکہ میں آپ کے مسلم فالورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آج جب آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 10 سال سے زائد گزر چکے ہیں، آپ کے سننے والوں کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں میں جا پہنچی ہے۔ 2012 میں آپ کی ٹیم نے آپ کے نام سے YouTube چینل کا آغاز کیا، جس کو 7 کروڑ سے زائد ویوز ملے۔ آج کل آپ نوجوانوں میں شہرت کی وجہ آپ کی مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیشن گوئیاں ہیں، جو آج درست ثابت ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ایک سماعت کے دوران کہا، ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریریں سن لیں، انہوں نے آج کی باتیں 20-30 سال قبل ہی بتا دی تھیں۔ ذکر کرتے ہیں ان کی چند اہم پیشن گوئیوں کا۔ برسوں قبل جب عمران خان گولڈ سمتھ کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا، عمران خان آرڈر آف ایلومینیٹی کا شکار ہو گئے ہیں، جو کہ یہودی لابی ہے۔ ان کا کہنا تھا، عمران خان کو بیٹی کے طور پر اس کے سامنے دی گئی لاکھوں پاؤنڈ کی جو رقم ہے، یہ بلا جواز نہیں ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو واپس لی جائے گی۔ شادی جلد ختم ہو گئی، لیکن عمران خان کے مراسم ویسے ہی رہے۔ وزیر اعظم بننے سے قبل عمران خان نے اپنے یہودی نواز سالے کی الیکشن مہم بھی چلائی تھی۔ اس خاندان کو ڈاکٹر اسرار احمد نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عرب اسرائیل کے تنازع تو روز اول سے جاری ہیں۔ حال ہی میں UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو مسلم ممالک میں ایک عجیب سی بحث عرب کے حوالے سے چل رہی ہے۔
برسوں پہلے ڈاکٹر صاحب اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مطالعے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے جو جلد آنے والی ہے۔ دبئی نے اسلامی اور مشرقی تہذیب کا جنازہ نکال دیا ہے اور سعودیہ دبئی کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے۔ آنے والے وقتوں میں عربوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا، عظیم اسرائیل، جس میں عراق، شام، اردن، سعودیہ کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا اور اس کا بہترین علاقہ ڈیلٹا آف ٹائی شامل ہوں گے۔ فلسطینیوں کے لیے جو گھڑا تیار کیا جا رہا ہے، اس میں یہ خود گریں گے۔ یہ سب علاقہ یہودیوں کے قبضے میں جائے گا، خوفناک جنگ ہوگی، عرب ہار جائیں گے۔ طالبان افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر طالبان کو افغانستان نے ضائع کر دیا تو یہ بعد میں حسرت کریں گے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں دوبارہ طالبان طرز کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، جس کے بعد امریکہ طالبان معاہدے کے بعد یہ بات بھی درست لگنے لگی ہے اور دوبارہ طالبان بھی حکومت میں آنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ نئے مسلم اتحاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان، افغانستان، روس اور اس سے آزاد ہوئی ریاستیں شامل ہوں گی۔ عرب شاید اس اتحاد میں نظر نہ آئیں۔ موجودہ حالات میں بھی پاکستان، ترکی اور ملیشیا سے مل کے ایک نیا اتحاد ترتیب دینے جا رہا ہے جس میں عرب بالکل نہیں ہوں گے۔ عربوں کو امت مسلمہ کی سربراہی ملی، انہوں نے کھو دی۔ سقوط بغداد کے بعد جب خلافت ختم ہوئی تو ترکوں کو سربراہی ملی۔ ترکوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی اور 3 براعظم پر حکومت کی، لیکن اس صدی کے آغاز میں گریٹ اٹومن امپائر کہاں پہ چلی گئی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب ایک نئی طاقت ابھرے گی جو اس خطے سے ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب عرب میں قیادت سنبھالیں گے تو ان کو 2 طرف سے مدد آئے گی، آسمانی مدد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صورت میں اور زمینی مدد مشرق سے لشکروں کی صورت میں، یعنی اس خطے سے۔ پھر حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان گریٹر اسرائیل یعنی عظیم اسرائیل کو عظیم قبرستان یہودیوں کا بنا دیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا ہر لیکچر علم کا سمندر ہوا کرتا تھا، یہاں ان میں سے چند نکات پیش کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے پسماندگان میں 1 بیوہ، 4 بیٹے، 5 بیٹیاں چھوڑیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔